ایسے لوگ جن کے دوست کم ہوتے ہیں یا جو الگ تھلگ رہتے ہیں ان کو اکثر غلط سمجھا جاتا ہے۔ لوگ خیال کرتے ہیں کہ شاید وہ دکھی ہیں، کسی نے ان کا دل توڑ دیا ہے، یا پھر یہ کہ وہ ناکام ہیں، زندگی میں کچھ خاص نہیں کر پائے، اور یا پھر یہ کہ وہ اینٹی سوشل ہیں، کسی سے ملنا نہیں چاہتے۔ حالانکہ اکثر کیسز میں ان میں سے کوئی بھی بات سچ نہیں ہوتی۔ نفسیات کہتی ہے کہ ایسے لوگ حقیقت میں بالکل مختلف ہوتے ہیں۔ وہ کمزور یا ڈرپوک نہیں ہوتے، اصل میں ان کا دماغ ایک ایسے طریقے سے کام کرتا ہے کہ سوشل لائف انہیں تھکا دیتی ہے۔ لوگوں کے درمیان انہیں ایک عجیب سا خالی پن محسوس ہوتا ہے، زندگی بے معنی سی لگتی ہے۔ اگر آپ نے بھی ایک طویل عرصہ بغیر دوستوں کے گزارا ہے، یا آپ الگ تھلگ رہتے ہیں، لوگوں سے زیادہ ملنا جلنا پسند نہیں کرتے، تو اس کی بہت ہی اہم سائیکولوجیکل ریزنز ہیں جو آپ کو خود پر فخر کرنے پر مجبور کر دیں گی۔ سب سے پہلی بات، آپ فیک لوگوں کو برداشت نہیں کر پاتے۔ اگر آپ الگ تھلگ رہتے ہیں تو اس کی وجہ ایک تلخ سچائی ہے جو دنیا نہیں جانتی۔ آپ اکیلے اس لیے نہیں کہ آپ میں کوئی کمی ہے، آپ اکیلے اس لیے ہیں کہ آپ فیک لوگوں کو برداشت نہیں کر سکتے۔ دنیا نقلی چہروں سے بھری ہوئی ہے، مصنوعی چہرے، نقلی مسکراہٹیں اور پیٹھ پیچھے بولنے والے لوگ، اور آپ وہ انسان ہیں جو جھوٹ کی بو دور سے ہی سونگھ لیتے ہیں۔ آپ کے لیے اکیلے بیٹھنا 1000 گنا بہتر ہے بجائے کہ آپ ان لوگوں کے ساتھ بیٹھیں جو سامنے کچھ اور پیٹھ پیچھے کچھ اور ہوتے ہیں۔ زیادہ تر گیدرنگز ایسے لوگوں سے بھری ہوتی ہیں جو سامنے مسکراتے ہیں اور پیٹھ پیچھے زہر اگلتے ہیں۔ آپ عام لوگوں کی نسبت بہت زیادہ سینسٹیو ہوتے ہیں، آپ وائبس کو محسوس کرتے ہیں، آپ جھوٹے لہجوں کے پیچھے چھپے زہر کو پہچان لیتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ آپ کا سرکل چھوٹا ہے۔ اس لیے نہیں کہ آپ اینٹی سوشل ہیں، بلکہ اس لیے کہ آپ اپنے ذہنی سکون کی حفاظت کرنا جانتے ہیں۔ دوسری بات، آپ ہر رشتے میں گہرائی چاہتے ہیں، تعداد نہیں، اور یہی بات دنیا کو سمجھ نہیں آتی۔ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ آپ شاید دور ہو، مغرور ہو، لیکن اصل سچائی یہ ہے کہ آپ وہ باتیں برداشت ہی نہیں کر سکتے جن میں احساس نہ ہو، سچائی نہ ہو۔ ایسے لوگ دوستی سے نہیں بھاگتے، وہ ستی دوستیوں سے بھاگتے ہیں۔ آپ کے لیے رشتے کوئی نمبر گیم نہیں ہے جہاں آس پاس موجود زیادہ لوگوں کا مطلب زیادہ سٹیٹس کا ہونا ہے، بلکہ آپ کے لیے رشتے ایک جذباتی تعلق، ایک جذباتی ذمہ داری ہے جہاں ہر لفظ، ہر لمحہ معنی رکھتا ہے۔ آپ سمال ٹاکس والے، ستی باتوں والے انسان نہیں ہیں۔ کیا حال ہے، موسم کیسا ہے، سب ٹھیک ہے۔ آپ ایسی باتوں سے متاثر نہیں ہوتے، ایسی باتوں پر وقت ضائع نہیں کرتے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ ہر کسی سے نہیں جڑتے، آپ صرف ان لوگوں کے ساتھ وقت گزارتے ہیں جو سننا جانتے ہیں، احساس رکھتے ہیں، جو لفظوں کے پیچھے کی خاموشی کو بھی سمجھ جاتے ہیں۔ آپ زبردستی کے تعلقات نہیں نبھاتے، آپ کا دائرہ چھوٹا ہے، لیکن اس کے اندر آنے کی اجازت ہر کسی کو نہیں ملتی۔ تیسری بات، آپ کا دماغ ہر ملاقات کے بعد زیادہ ریکوری مانگتا ہے، اور یہی بات آپ کو خاص بناتی ہے، کیونکہ ایسے لوگ ہر رشتے کو، ہر تعلق کو گہرائی سے جیتے ہیں۔ وہ ہر گفتگو کو سچائی سے کرتے ہیں، پورے خلوص کے ساتھ ہر رشتے کو دل سے نبھاتے ہیں، اور اسی وجہ سے ان کی توانائی جلدی ختم ہو جاتی ہے۔ سائیکالوجی سے ہائی سوشل سینسٹیوٹی کہتی ہے آپ لوگوں کو ناپسند نہیں کرتے، لیکن ہر گفتگو، ہر انٹریکشن آپ سے توانائی کا ایک حصہ لے جاتی ہے۔ ایکسٹروورٹس لوگ لوگوں سے توانائی لیتے ہیں، جبکہ آپ ہر ملاقات پر توانائی خرچ کرتے ہیں۔ آپ کسی بھی بات کا تجزیہ گہرائی میں جا کر کرتے ہیں، ہر ایک کے ساتھ جذباتی طور پر انوالو ہوتے ہیں، اس لیے ہر ملاقات کے بعد ان کا دماغ ریکوری کے لیے زیادہ ٹائم مانگتا ہے۔ اب ان کو تنہائی چاہیے ہوتی ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ میں کم لوگوں سے ملتا ہوں، لیکن جس سے بھی ملتا ہوں دل کی پوری سچائی سے ملتا ہوں، میں بناوٹی نہیں ہوں۔ چوتھی بات، آپ آزاد ہیں، بیرونی ویلیڈیشن کے محتاج نہیں، اور یہی وہ بات ہے جو دنیا برداشت نہیں کر پاتی۔ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ ان کی تعریف کرنے پر خوش ہوں، ان کے فکرے سے ٹوٹ جائیں، ان کی واہ واہ پر زندہ رہیں، مگر آپ اپنے دل کے مالک ہیں، دوسروں کی رائے کے غلام نہیں۔
साइकोलॉजी में इसे लो सोशल डिपेंडेंसी कहते हैं। आप वो इंसान हैं जो अपने रास्ते पर अकेले भी चल सकते हैं। आप अपनी तन्हाई में भी मुकम्मल हैं। आप खामोशी में भी ताकत रखते हैं। आप अपने जहन में ही सुकून ढूंढ लेते हैं। आपको अपनी कदर, अपनी वैल्यू मापने के लिए दूसरों की मोहब्बत और तवज्जो की जरूरत नहीं होती। आपको अपनी राय पर लोगों की वैलिडेशन नहीं चाहिए, इसलिए आपको लोगों की कम जरूरत होती है। और यही बात दुनिया को तकलीफ पहुंचाती है, क्योंकि जिसे तोड़ा ना जा सके उसे कंट्रोल भी नहीं किया जा सकता। और यही वजह है कि लोग आपको गलत समझते हैं। वो कहते हैं कि ये इतना दूर दूर क्यों रहता है, ये किसी पर डिपेंड क्यों नहीं करता, ये इतना खुद कफील कैसे है। उन्हें नहीं मालूम कि आपने अपनी ताकत दुनिया से नहीं ली, आपने उसे अपने अंदर पैदा किया है। पांचवी बात, माजी ने आपको मोहतात होना सिखाया है और लोग यही चीज आपकी खामोशी समझकर गलत मानी निकाल लेते हैं। वो नहीं जानते कि आपकी ये एहतियात किसी किताब से नहीं आई, ये कीमत लेकर आई है, धोखे की, टूटे एतमाद की और उन जख्मों की जो सिर्फ आप जानते हैं। साइकोलॉजी के मुताबिक जब किसी का एतमाद एक बार टूट जाए तो उसका दिमाग खुद ब खुद डिफेंसिव हो जाता है, वो ज्यादा चूजी हो जाता है। किसी पर एतमाद करने से पहले 100 बार सोचता है। अब कोई भी पहले जैसी आसानी से आपके दिल तक नहीं पहुंच पाता। साइकोलॉजी में इसे ट्रस्ट थ्रेशहोल्ड कहते हैं, एक ऐसा जहनी हिफाजती दरवाजा जो बार बार टूटने के बाद भी और मजबूत हो जाता है। लोग कहते हैं आप खुलते नहीं, आप डिस्टेंस रखते हैं, आप बदल गए हैं, मगर उन्हें क्या खबर, आप बदले नहीं, आपने बस खुद को ज्यादा महफूज कर लिया है। आप मोहब्बत करते हैं मगर अंधा एतमाद नहीं करते, क्योंकि आप जानते हैं कि एक गलत इंसान पूरे दिल को तबाह कर देता है। और जिंदगी में हर रोज कुछ नया सीखो, नया सोचो,